ہیلو ویورز، آج ہم انگنورائسس اور پرپٹایا یا پریپٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بیس پہ ایرسٹاٹل نے جو ٹائپس آف پلاٹ ہمیں بتائے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انگنورائسس کا انگلش ایکویولنٹ ہم ریکگنیشن یا ڈسکوری لے سکتے ہیں، اس طرح پریپٹی یا پرپٹایا کا انگلش ایکویولنٹ ہمارے پاس ریورسل آف فارچون ہے۔ انگنورائسس یا ڈسکوری ایک لٹری ڈیوائس ہے جس کو ڈراماٹسٹ اپنے پلاٹ کے اندر یوز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پروٹیگنسٹ جو ہیں وہ ایک ایسی سچویشن میں ہوتا ہے یا اسے اپنے آئیڈینٹی کے بارے میں جو خیال ہوتا ہے یا دوسرے کیریکٹرز کے آئیڈینٹی کے حوالے سے اس کا جو کانشسنس ہوتا ہے وہ ایکچولی فالس ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا پروٹیگنسٹ جو ہیں وہ ریئلٹی کو شیڈو اور شیڈو کو ریئلٹی سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب پلاٹ آگے جاتا ہے تو کچھ ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹرو ریئلٹی کو ڈسکور کر لیتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا پروٹیگنسٹ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کے آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے اور پھر اچانک جو ہے سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے، اس کے آنکھوں سے پٹی ہٹ جاتی ہیں اور وہ ایکچول ریئلٹی کو دیکھ لیتا ہے، وہ دوست دشمن کو سمجھ لیتا ہے، وہ اپنے ٹرو آئیڈینٹی کو یا کسی اور کیریکٹر کے ٹرو آئیڈینٹی کو پہچان لیتا ہے۔ تو اس کو ہم ڈسکوری کہتے ہیں۔ جب ڈسکوری ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ریورسل آف فارچون ہو جاتا ہے۔ اب ریورسل آف فارچون جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹریجڈی کے اندر ہمارا جو پروٹیگنسٹ ہوتا ہے وہ ایک گڈ فارچون میں ہوتا ہے جہاں سے اس کی ڈاؤن فال ہوتی ہیں۔ تو ریورسل آف فارچون کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈسکوری کے بعد ہمارا جو پروٹیگنسٹ ہے وہ گڈ فارچون سے بیڈ فارچون میں آ جاتا ہے اور یہی سے ایونٹس جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوتے اپنی اینڈ کی طرف جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایڈیپس ریکس کے اندر ایڈیپس نے ایک عورت سے شادی کی ہے، وہ اس کی ملکہ ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی بچوں کی ماں ہے اور اسے یہ بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کا پہلے سے کوئی رشتہ ہے۔ تو یہ ایک قسم سے اس کیریکٹر کے حوالے سے اس کی فالس کانشسنس ہے، وہ اس کی ٹرو آئیڈینٹی کو نہیں جانتا۔ اسی طرح وہ اپنے آئیڈینٹی کو بھی نہیں جانتا کہ میں ایکچولی اس عورت کا بیٹا ہوں۔ لیکن پھر کچھ ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ ایڈیپس یہ ڈسکور کر لیتا ہے کہ ایکچولی جس عورت سے اس نے شادی کی ہے یہ تو اس کی ماں ہے اور آٹومیٹیکلی وہ جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، تو وہ ٹرو آئیڈینٹی کو جان لیتا ہے۔ جب وہ اس ٹرو آئیڈینٹی کو جان لیتا ہے یعنی وہ ڈسکوری کر لیتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی ریورسل آف فارچون ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہیرو سے ویلن بن جاتا ہے۔ وہ اس سے پہلے گڈ فارچون میں ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، سارے نیوز گڈ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی یہ ڈسکوری ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کی ڈاؤن فال ہوتی ہیں، وہ گڈ فارچون سے بیڈ فارچون میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد تمام ایونٹس جو ہیں وہ ریزالو ہوتے ہوتے اینڈ کی طرف جاتی ہیں اور ہماری ٹریجڈی جو ہیں اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پوئٹکس کے اندر ایرسٹاٹل نے ڈسکوری کو کیٹیگرائز بھی کیا ہوا ہے، یعنی ہمارے پاس لیسٹ آرٹسٹک ڈسکوری، گڈ ڈسکوری، اے ویری گڈ ڈسکوری اینڈ دا موسٹ آرٹسٹک ڈسکوری اور دی آئیڈیل ڈسکوری ہوتے ہیں۔ لیسٹ آرٹسٹک ڈسکوری وہ ہوتی ہیں جو تھرو ایکسٹرنل سائنس ہوتی ہیں، یعنی کوئی کیریکٹر یا جو پروٹیگنسٹ جو ہیں اس کے جسم پر کوئی برتھ مارک ہوتا ہے یا کوئی اس کی اپیرنسز میں ایسی کوئی بات ہوتی ہیں جس سے اس کی ٹرو آئیڈینٹی ڈسکور ہو جاتی ہے۔ اس کی ایگزامپل ہمیں ہومر کے ایپک اوڈیسی میں ملتی ہیں۔ اوڈیسی کے اندر اوڈیسیس کافی وقت کے لیے اپنے گھر سے باہر ہوتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے گھر پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے اور ایک آدمی نے بائی فورس اس کے وائف سے شادی کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گھر میں ایک پارٹی ہوتی ہے، تو جب اوڈیسیس آتا ہے تو اوڈیسیس ایک بیگر کے گائز میں آ جاتا ہے۔ اس پارٹی میں یہ ریچول ہوتا ہے یا یہ رسم ہوتا ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے اس کے پہلے پاؤں دھوئے جاتے ہیں۔ تو اوڈیسیس جب آ جاتا ہے تو گھر کی جو اولڈ نرس ہوتی ہیں، جو اوڈیسیس کی پرسنل نرس ہوتی ہیں، وہ اس کو لے کے جاتی ہیں اور جب وہ اس کی پاؤں دھو رہی ہوتی ہے تو اس دوران وہ اوڈیسیس کے پاؤں پہ ایک مارک کو آبزرو کر لیتی ہیں اور اس کو پہچان لیتی ہیں، یعنی ایک ایکسٹرنل سائن کے ذریعے وہ اوڈیسیس کی ٹرو آئیڈینٹی کو ڈسکور کر لیتی ہیں۔ اب یہ ایپک کے اندر ہے تو بالکل اسی طرح یہ ٹریجڈی کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری قسم کی ڈسکوری جس کو ایرسٹاٹل گڈ ڈسکوری کہتا ہے وہ تھرو ریوائیونگ آف میموری ہوتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہمیں اوڈیسی کے اندر ملتی ہیں۔ اوڈیسی کے اندر ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں اوڈیسیس ہوتا ہے، لیکن اوڈیسیس زندہ بچ جاتا ہے اور اس کی باڈی سمندر کے کنارے پر آ جاتی ہے۔ پھر ایک پرنسس اسے اپنے گھر لے کے جاتی ہے، لیکن اوڈیسیس اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرتا۔
وہ اس گیسٹ کے لیے ایک پارٹی رکھ دیتے ہیں جس میں ایک بارڈ شاعری کرتا ہے اور گانے گاتا ہے اور گریکس ہیرو کے حوالے سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، جس میں آڈیسیس کا نام بھی آ جاتا ہے۔ آڈیسیس جب یہ باتیں سن لیتا ہے تو وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس کی ایموشنز کی وجہ سے باقی لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں، یعنی اس کی آئیڈینٹی ڈسکور ہو جاتی ہے۔ تیسری قسم کی ڈسکوری جس کو ایرسٹاٹل ویری گڈ ڈسکوری کہتا ہے، وہ تھرو ڈسکشن، آرگومنٹیشن یا ریزننگ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں یوریپیڈیز کی ٹریجڈی ایفیجینیا میں ملتا ہے۔ ایفیجینیا کے فادر اگیمیمنن کو گاڈ کی طرف سے یہ آرڈر ہوتا ہے کہ وہ ایفیجینیا کو سیکریفائس کرے، لیکن ایفیجینیا بچ جاتی ہیں اور وہ کسی دوسرے ملک میں گاڈس بن جاتی ہیں۔ اب اس ملک میں یہ قانون ہوتا ہے کہ جو بھی فارنر اس کنٹری میں داخل ہوتا ہے تو اسے وہ قتل کرتے ہیں۔ تو ایک دن ایفیجینیا کا بھائی اس بارڈر کو کراس کر کے اس ملک میں آ جاتا ہے، تو جب اس کو ایفیجینیا کے سامنے لایا جاتا ہے وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر بھی عجیب چیز ہے، پہلی میری بہن جو ہیں وہ قتل ہوئی اور آج میں قتل ہو رہا ہوں۔ یہ جملہ سن کر ایفیجینیا جو ہیں وہ بہت کیوریس ہو جاتی ہیں اور اس سے سوال و جواب شروع کر دیتی ہیں۔ تو ڈسکشن کے دوران وہ ڈسکور کر لیتی ہیں کہ یہ آدمی ایکچولی اس کا بھائی ہے۔ تو یہ ڈسکوری تھرو آرگومنٹیشن یا ڈسکشن ہو جاتی ہیں اور ایرسٹاٹل کے مطابق یہ ویری گڈ ڈسکوری ہے۔ سب سے آئیڈیل اور آرٹسٹک ڈسکوری وہ ڈسکوری ہے اکارڈنگ ٹو ایرسٹاٹل جو نیسیسٹی بیسڈ ہو۔ نیسیسٹی بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈسکوری کے بغیر ہمارا پلاٹ نامکمل ہو، یعنی وہ ہمارے پلاٹ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہو، ہمارا ایکشن جو ہے وہ اس ڈسکوری کے بیس پہ آگے جا رہا ہو۔ فار ایگزامپل ایڈیپس کے اندر جو ڈسکوریز ہیں وہ ہمارے پلاٹ کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا پلاٹ نامکمل ہے یا ہمارا پلاٹ جو ہے وہ آگے موو ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ڈسکوری ہمارے پلاٹ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے بغیر ہمارا پلاٹ بالکل نامکمل ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے بعد ٹائپس آف پلاٹ کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ ایرسٹاٹل کے مطابق ہمارے پاس 3 ٹائپس آف پلاٹ ہوتے ہیں، ایک سیمپل پلاٹ، ایک کامپلیکس پلاٹ اور ایک پلاٹ بیسڈ آن سینز آف سفرنگز۔ سیمپل پلاٹ اکارڈنگ ٹو ایرسٹاٹل وہ پلاٹ ہوتا ہے جس میں ڈسکوری اور ریورسل آف فارچون نہیں ہوتا، یعنی وہ پلاٹ ہمارے پاس سیمپل پلاٹ ہوگا جس میں انگنورائسز اور پیریپٹی یا ڈسکوری اور ریورسل آف فارچون نہیں ہوتا، یعنی اس میں ایکشن بگننگ سے اینڈ کی طرف سموتھلی موو کرتی ہیں اور کوئی ڈسکوری اور ریورسل آف فارچون نہیں ہوتا۔ ایرسٹاٹل کے مطابق یہ لیسٹ آرٹسٹک پلاٹ ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کامپلیکس پلاٹ ہے، وہ سمپل پلاٹ کا اپوزٹ ہے، یعنی وہ پلاٹ جس میں ڈسکوری اور ریورسل آف فارچون ہوتا ہے وہ کامپلیکس پلاٹ ہوتا ہے۔ کامپلیکس پلاٹ کے اندر بھی اگر ڈسکوری لیسٹ آرٹسٹک ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارا کامپلیکس پلاٹ بھی لیسٹ آرٹسٹک کامپلیکس پلاٹ ہوگا۔ اگر اس میں ڈسکوری بیسٹ آرٹسٹک ڈسکوری ہے تو ہمارا کامپلیکس پلاٹ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا اور ہم کہیں گے کہ ہمارا پلاٹ جو ہیں وہ آرٹسٹک کامپلیکس پلاٹ ہے۔ پلاٹ بیسڈ آن سینز آف سفرنگز کا تعلق پیریپٹی اور انگنورائسز سے نہیں ہے بلکہ آرگینک یونٹی آف ایکشن سے ہیں۔ اگر کسی پلاٹ کے اندر سینز آف سفرنگز ہیں اور وہ نیسیسٹی بیسڈ نہیں ہے بلکہ اسے ڈراماٹسٹ صرف پرٹیکولر ایفیکٹس پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ مین ایکشن میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پلاٹ جو ہیں دس از بیسڈ آن سینز آف سفرنگز۔ اب یہ سینز آف سفرنگز جو ہیں یہ کسی بھی ٹریجڈی کے پلاٹ میں ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ مین ایکشن میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ اس کیٹیگری میں وہ پلاٹ آئے گا جس میں سینز آف سفرنگز یعنی مرڈر یا بلڈ شیڈ جو ہیں وہ مین ایکشن میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈو سبسکرائب۔